میں قرآن پڑھنے سے پہلے میں فلسفی پڑھتا تھا، میرا شوق تھا فلسفی پڑھنے کا، لیگل تھیوری پڑھتا تھا، کمپیریٹیو ریلیجن پڑھتا تھا، کمپیریٹیو لٹریچر پڑھتا تھا. جب میں نے قرآن تھوڑی سی عربی سیکھی اور پھر جو الفاظ کی دقت ہے نا، میں اس کورس میں مجھے زیادہ دلچسپی اس لیے بھی تھی. پہلے تو میں نے انگلش میں یہ کورس اس لیے کیا کہ انگلش میں ایسا کوئی مٹیریل تھا نہیں. قرآن کے ترجمے وغیرہ تو اویلیبل ہیں، اس کی کچھ کامنٹریز اویلیبل ہیں، لیکن اس طرح کا کام قرآن پر عربی زبان کے علاوہ اویلیبل نہیں ہے، عام طور پر اویلیبل نہیں ہے. اور پھر اب مجھے یہ موٹیویشن ہوئی کہ اردو میں بھی اس کام کو پیش کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ تفاسیر تو بہت ہیں اور ان سے میں نے بہت فائدہ بھی اٹھایا ہے اردو تفاسیر سے. لیکن اردو تفاسیر اور عرب تفاسیر میں ایک بنیادی فرق ہے، اور جو فائدہ مجھے اردو تفاسیر میں ملتا ہے وہ عرب تفاسیر میں نہیں ملتا، اور جو فائدہ مجھے عرب تفاسیر میں ملتا ہے وہ اردو تفاسیر میں نہیں ملتا. اس کے بارے میں ایک کامنٹ آپ کو دے دوں، پھر آپ کو میں اگلی بریک دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے نا، خاص کر اس خطے کا، یعنی افغان سے لے کے فارسی کلچر سے لے کے ہند کا جو کلچر ہے نا، یہ ایک فلسفی قومیں ہیں. اور یہ ایک ان کی تراث میں، ان کی ہیریٹیج میں فلسفہ ہے، تصوف ہے، مسٹس اسپریچویلٹی ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر میوزک ہے، آرٹ ہے. یہ ان کی ہیریٹیج ہے، یہ ان کی پوری تاریخ ہے، اور یہ ہماری تاریخ کا ہی ایک حصہ ہے اسلام سے پہلے بھی. ٹھیک ہے، اسلام جب کسی نئی نسل کے پاس پہنچا نا، تو اس نسل کی پہلے کوئی جینیٹکس تھی، ان کی پہلی ایک طرح کی سوچ تھی، اور اس سوچ اور اس نظریے کے حساب سے جب انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو ان کی لینز کوئی اور تھی. ان کو وہ چیزیں نظر آئیں جو عرب اپنے کلچر سے نہیں دیکھتے تھے. عرب کی ایک خاص لینز ہے، وہ اس لینز سے قرآن کو دیکھتے ہیں. فارس کی ایک خاص لینز ہے، اہل فارس خاص لینز سے قرآن کو دیکھتے ہیں. افریقی لینز اور ہے، یہاں کی لینز، ہمارے اس خطے کی لینز اور ہے. تو میں نے پہلے جائزہ لیا کہ ہماری تفاسیر میں جو فلسفی حکمت ہے نا، میں نے کبھی عربی تفاسیر میں نہیں پڑھی، اور جو اجمالی بات ہماری تفاسیر میں ہوتی ہے میں نے کہیں اور نہیں پڑھی. اور جیسے قرآن کی بنیاد پر فکر کی تعمیر کرنا، ایک پوری باقاعدہ محکم فکر کی تعمیر کرنا، وہ عرب تفاسیر میں نہیں ہے. اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ کوئی ہیلی کاپٹر سے کسی وادی کے اوپر گزر رہا ہو نا، جیسے ہرنو ہے یا ہنزا ویلی ہے، وہ ہیلی کاپٹر سے کوئی گزر رہا ہے تو اس کو پورا منظر نظر آتا ہے، دور سے اس کو ایک پورا ویو نظر آ رہا ہے. اردو تفاسیر میں نے یہ پورا ویو مجھے زیادہ نظر آیا، چاہے وہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بات ہو، یا وہ مولانا مودودی کی ہو، یا پھر ہماری جو اور تفاسیر امین احسن اصلاحی صاحب کی ہوں، یا انوار البیان ہو، اور ہو جو بھی تفاسیر میں نے اردو میں پڑھی ہیں، ان میں مجھے یہ ایک مشترک چیز نظر آئی. لیکن عرب کے ہاں اس طرح سمجھ لیں کہ کوئی وہ کیمراز ہوتے ہیں نا جن میں زوم لینز ہوتی ہے، وہ کوئی ایک پھول پہ جا کے وہ ایسے زوم کرے کہ اس پھول کی باریک ترین شاخیں آپ کو ایک میٹر کی نظر آئے، پھر وہ اس کی فوٹو کھینچتا ہے. تو ایک فوٹوگرافر ہے وہ پوری وادی کی فوٹو کھینچ رہا ہے بہت خوبصورت سی، اور ایک فوٹوگرافر ہے وہ جو ایک پھل کے ایک پتے کی تصویر کھینچ رہا ہے. یہ فرق ہے میرے نزدیک عرب تفاسیر میں اور ہماری تفاسیر میں. تو یہ کہنا کہ یہ اس سے بہتر ہے یا وہ اس سے بہتر ہے، یہ غلط ہے. ان کا کلچر ایسا تھا، وہ ایک باریک چیز پر ان کی نظر ہوتی تھی. لیکن اگر آپ ہمیشہ زوم ان کرتے رہو گے نا تو کیا ہوگا، آپ کو اس بات کا خیال نہیں رہے گا کہ آپ کس وادی میں ہو. اور اگر آپ باہر سے وادی کی بات کرتے رہو گے تو کس بات کا لحاظ نہیں رہے گا کہ اس کے اندر کیا کیا چھوٹے چھوٹے موتی، کیا کیا خوبصورت چیزیں پائی جاتی ہیں. جیسے مائکرو ویو، میکرو ویو ہے نا. تو میں چاہتا ہوں اب کہ یہ دنیایں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں اور ہمیں ان دونوں کا ذائقہ حاصل کرنے کا موقع ملے، خاص کر قرآن کے حساب سے. تو اب اس سیمینار میں ابھی تک آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ہم ایک مائکرو ویو لے رہے ہیں، ایک لفظ پہ فوکس کر رہے ہیں، ایک چھوٹے سے تقابل پہ فوکس کر رہے ہیں، کیونکہ اس پر انہوں نے بہت اہتمام کیا، بہت زیادہ فوکس کیا، اور اس سے میرے نزدیک تو اس میں بہت حکمت ہے، بہت فائدہ ہے، اور اس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں.